بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سٹی 55 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر نجفی، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام دی نائنتھ آور میں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی ایڈوکیٹ نوید چیمہ صاحب کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے جی فیملی کیس ٹرائلز ان پاکستان۔ یہ فیملی کیس لا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جی ایڈوکیٹ صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور سر آتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ ایزلی آپ پہنچ چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں؟ جی نہیں، بڑا شاندار جناب، میں ادھر جس جگہ پہ پہنچا ہوں بڑی اچھی جگہ، بڑے اچھے طریقے سے آ چکے ہیں، کیونکہ میں قریب میں ہی، میرا ادھر جو ورک اسپیس بھی ہے قریب میں ہی ہے، لہٰذا اچھا لگا نا، آپ کی عزت افزائی ہے۔ سر وی آر ریئلی گریٹفل ٹو یو سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فیملی کیس ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لا کیا ہے۔ فیملی لا کی ہم بات کرنے لگے ہیں۔ جی جی، بیسیکلی لا قانون، جس کی بے شمار ڈیفینیشنز کی گئی ہیں قانون دانوں کی جانب سے۔ بیسیکلی لا کو کمانڈ آف دی سوورین بیک بائی سینکشن، یہ اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ ایک ایسی کمانڈ کہ جس کو بائی فورس پورا کیا جا سکے، یعنی کہ قانون کسی بھی ریاست کی جانب سے نافذ کیا جاتا ہے جو کہ قانون کو انفورس کرنے کے لیے ریاست اقدامات کرتی ہے اور یقینی بناتی ہے کہ جو بھی قانون ریاست بناتی ہے اس قانون پر عمل درآمد ہے۔ اسی طرح قانون کو جب ہم آگے سے دیکھتے ہیں تو قانون کی کئی ڈویژنز ہیں، قانون کی کئی مطلب کہ ایسی کیٹیگریز ہیں کہ جن میں قانون کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے۔ سب سے اہم فیلڈ قانون کی کرمنل لا، اسی طرح سول لا جو زمینوں کے اور آپسی معاملات میں، اسی طرح قانون کی ایک فیلڈ ہے فیملی لا، ٹھیک، جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی جی، تو فیملی لا قانون کے ان ڈویژنز میں سے ایک انتہائی اہم ڈویژن ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایک معاشرے کے اوپر اثر انداز کرتی ہے چیز، وہ ایک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گھریلو زندگی ہے۔ یہ گھریلو زندگی، جی گھریلو زندگی ہی ہے کہ جو ایک اکائی کی حیثیت سے چلتی ہے اور ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ دیکھیں نا، اگر جو ڈومیسٹک پرابلم ہے انسان کے ساتھ، اگر وہ ہی نہ سالو ہوں تو وہ اپنے دوسرے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ ان کو کیسے جو ہے اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے؟ جی بالکل۔ گھر سے اس کو ٹینشن ہے، گھر میں اس کے کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے نہ اچھا وہ روزگار پہ جا سکتا ہے، جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے، آفس میں جا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہ اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک اس کو گھر سے سکون نہیں ہے تو وہ جو معاشرے میں کیسے ایک اچھا انسان بن؟ یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، سکون۔ ہاں جی، تو در حقیقت یہ فیملی لا دیکھا جائے تو اٹ ریوالوز اراؤنڈ دس فریز، سکون۔ جی جی جی، یہ در حقیقت بے سکونی ہے ایک فیملی کی، جو الٹیمیٹلی فیملی لا کو انووک کرتی ہے اور ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ابھی سب سے پہلے جو میں اس چیز کے بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فیملی لا کو امپوز کرنے کے لیے الحمدللہ ہمیں پاکستانی ریاست میں ہیں، جی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلامی قوانین کے پیش نظر ریاست نے قوانین وضع کیے ہیں، فیملی لاز، یعنی فیملی لاز ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان جو کیا کہتے ہیں پرابلمز آتے ہیں، ان پرابلمز کو اگر وہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس پہ جو لاگو ہوتا ہے اس کو فیملی لا کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو چکا ہے، نان و نفقہ نہیں دے رہا ہسبینڈ، تو وہ بیوی اگر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جو ہے میرا شوہر جو ہے وہ میرے جو ہے اخراجات نہیں اٹھا رہا، مجھے نان و نفقہ نہیں دے رہا، تو اس چیز کو جو ہے وہ جو ڈیل کرتی ہے، وہ جو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم فیملی لا کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس کی مزید یہ اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ در حقیقت قانون کب حرکت میں آتا ہے؟ قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب کسی کا بھی کوئی لیگل رائٹ یا حق متاثر ہوتا ہے۔ ابھی اگر کسی کا کوئی آئلی قانون یا اس کا گھریلو قانون رائٹ
متاثر ہو رہا ہے تو وہ پھر فیملی لا کے ذریعے اپنے اس حق کو بحال کرنے یا اس کو ریسٹور کروانے کے لیے پھر فیملی کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے یہ کیس. ٹھیک ہے. فیملی لا یعنی کہ آپ کے پاس جب کوئی فریق آتا ہے اپنا کیس بتاتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کا کیس جو ہے فیملی کورٹ میں جو ہے پیش کرتے ہیں. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ہے اس میں جو کیا کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے جی عورت جو بڑی مظلوم ہے, ٹھیک ہے, زیادہ ہمارے معاشرے میں یہی جو ہے نظریہ رکھا جاتا ہے عورت بڑی مظلوم ہے. مرد کے بارے میں تھوڑا ہم رکھتے ہیں کہ جی وہ ڈومیننٹ ہے, وہ جو ہے مارتا پیٹتا ہے, ایسا ایک ہے. تو ریالٹی میں کیا ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے گا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہر کیس میں جو ہے وہ جو بیوی ہے وہ کیا کہتے ہیں حق پہ ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, یا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے؟ ذرا یہ ہمیں ذرا کھل کے بتائیے کہ اگر آپ کے ایکسپیرینس میں ایسی کوئی بات ہے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ کیا. یہ میں کہوں گا کہ آپ کے اس معصومانہ سوال کے اندر ہی آپ کا جواب پوشیدہ ہے. در حقیقت مرد کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک قوت دی گئی ہے اور اس کو ایک اتھارٹیٹیو مقام دیا گیا. قرآن پاک میں صراحتاً اس میں موجود ہے کہ مرد سپیریئر ہیں اور عورت ان کے ماتحت ہیں. بالکل ٹھیک. اب بینگ سپیریئر مرد کو جو ہے کئی ایسے معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس میں اس کو تان و تشنیع کی جائے کہ اس کی جانب سے کچھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کی طرف سے کوئی پاورفل ایکشن کیا جا رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ ایک چیز ہوتی ہے, مرد کی جانب سے معاملات ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مرد کی فرسٹریشن ہی صرف ان پریشانیوں کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوتی. متعدد مرتبہ عورت کی اپنی ایک کسی نہ کسی وجہ سے, چاہے وہ اس کی کوئی عادت ہے یا اس کی کوئی بات ہے, یہ معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور میرا ذاتی ایکسپیرینس جہاں تک ہے, کیونکہ فیملی لا میں میری پروفیشنسی بھی ہے اور فیملی لا کا جو ہے میرا لا فرم اس پہ فوکسلی کام کرتی ہے. میری ذاتی ایک آبزرویشن بھی یہی ہے کہ ہم بالکل 1% بھی کسی کو زیادہ بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک, کہیں معاملات الگ ہوں گے, کہیں عورت کی کہیں مرد کی زیادہ ہے, لیکن ایوریج بالکل 50% دونوں کا قصور ہے. دونوں کا قصور ہے, بالکل ٹھیک ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں ناظرین یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عورت جو ہے وہ رو دھو کے جو ہے اپنے آپ کو بے قصور جو ہے ثابت کر دیتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے پاس جو ہتھیار ہے جسے آنسو کہا جاتا ہے, وہ آنسو اس کا جو ہے اس کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے وکیل صاحب کہ روتی عورت پہ اور ہنستے مرد پہ کبھی یقین نہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی جو عورت رو رہی ہو اور جو مرد ہنس کے آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی بات پہ جو ہے نا یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ریالٹی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیس ہے, عدالت کتنے اس پہ عرصہ لگتا ہے اس کو سالو کرنے پہ؟ جی جب کوئی آپ کے پاس فریق آتا ہے, کوئی کیس دائر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں مدعی آتا ہے, تو وہ کتنے عرصے میں جو ہے وہ کیس جو ہے وہ عدالت جو اس کو سالو کر دیتی ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے جی جو قانون انصاف دلانے میں جو ہے کافی تاخیر کر دیتا ہے, لیکن کیا فیملی کورٹ بھی اس جو کیس ایسے کیسز ہیں ان میں تاخیر کرتی ہے یا وقت سے اس کا فیصلہ سنا دیتی ہے؟ دیکھیں معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جتنے بھی فیملی قوانین ہیں یہ کسی نہ کسی قانون کے تحت چلتے ہیں. فیملی کورٹس ایکٹ پاکستان میں انیکٹ کیا گیا. فیملی کورٹس ایکٹس کو اسپیشل کورٹس کا ایک درجہ دیا گیا, اور ان کورٹس کا جو پروسیجر ہے, کیونکہ کورٹ ہمیشہ کسی پروسیجر کے تحت چلتی ہے, پروسیجر سے ہٹ کے, بلکہ یہ کہا جائے تو اٹس اے کورٹ آف لا ناٹ اے کورٹ آف جسٹس. جو قانون ہے وہی اس کورٹ نے ماننا ہے, جسٹس کے تقاضے بھی وہ ایک بات بحث الگ چڑھ جائے گی. ابھی جو پروسیجر جس کے تحت فیملی کورٹس چلتی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ پارلیمنٹ کی جانب سے اور قانون ساز جو ہیں ادارے ان کی جانب سے بڑے اچھے انداز میں ایسے سوئفٹ پروسیسز
جو ہے متعارف کروا کے کورٹس کو ایسا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے قانون اور انصاف کے تقاضے یہ فیملی کورٹس بڑی سوئفٹلی عبور کر سکتی ہیں بجز برعکس باقی دیگر عدالتوں کے. جیسے کرمنل ٹرائلز ہیں, نو ڈاؤٹ ان میں ایک مخصوص ٹائم سے زیادہ مدت لمبے چلتے ہیں. سول لاز ہم سنتے ہیں کہ کئی سالوں بلکہ بعد جنریشنز تک منسوخ کیا جاتا ہے. لیکن فیملی کورٹس وہ واحد کورٹس ہیں کہ جن کا ڈسپوزل آف جسٹس یا کہا جائے ڈسپوزل آف کیسز بہت سوئفٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ قانون نے ان کے ہاتھوں کو بہت کھلا کر دیا ہے. جو سمپل 3 اسٹیپس آلموسٹ 3 یا 4 اسٹیپس کا پروسیس ہے, اس کو اگر وہ ہمیں اسٹیپ وائز اگر ہم سے بتا دیں تاکہ ہمارے یہ ضروری ہے. ہاں جی, یہ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے سر کی. اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ فیملی جو ہیں ریمیڈیز فیملی لاء میں وہ کئی طرح کی ہیں. جہاں پر ایک عورت عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتی ہے وہیں پر ایک مرد بھی عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتا ہے. اگر کوئی مرد کے ساتھ کسی طرح زیادتی ہو رہی ہے ایسی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے فیملی رائٹ, تو وہ تھرو کورٹ آف لا اس کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے, اپنے رائٹ کو اس کو ریسٹور کروا سکتا ہے. ابھی جو آپ نے کیونکہ آپ کا سوال تھا یہ ٹائم لمٹ تک ہے, اس ٹائم لمٹ میں جو ہے انوالو کرتے ہیں پروسیجرز جو کہ لا فیملی لا کی ہیں, اور وہ انتہائی سمپل ہیں. سب سے پہلے جب ایک عورت یا کوئی بھی مرد اپنے بھی کسی مخصوص رائٹ کے لیے عدالت میں آتا ہے تو عدالت تھرو اپنے ایک پروسیجر کے تحت نوٹسز کے تحت یا جو بھی بیلف ان کا طریقہ کار اس کو اگلی پارٹی کو عدالت میں حاضر کرتی ہے. تو جب دوسری پارٹی حاضر ہو جاتی ہے یا اس کا نمائندہ یا وکیل صاحب مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر جو وہ ہے وہ عدالت جو ہے ان کو ایک میٹنگ کے لیے ایک ڈیٹ دیتی ہے کہ جی آپ دونوں فریق جو ہیں ان پرسن حاضر ہوں گے, جس کو مصالحت اپنی زبان میں ہم لیگل میں کہتے ہیں ریکنسیلیشن پروسیس. ابھی عدالت یہاں پر فل فوکس کرتی ہے کہ کیا مقررہ تاریخ پہ دونوں فریق آئیں, اور عدالت کی پریورٹی ہوتی ہے کہ اسی میں مل بیٹھ کے ایک پنچایتی شکل اختیار کر کے اسی دن اس کیس کا فیصلہ کیا جائے آن دی ویری فرسٹ ڈے. ابھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پارٹیز دونوں اس طرف آ جاتی ہیں, کچھ شرائط بھی طے ہو سکتی ہیں اس میں, کچھ معاملات مطلب کورٹ آخری حد تک وہ سب کوشش کرتی ہے کہ اس کو ایٹ دی ویری انسیپشن the case will wind it up in a very happy manner. لیکن اگر ہیپی اینڈنگ ہو جائے, جی بالکل یہ کورٹ کی پرائورٹی ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہے نا یہ ان کا ہوتا ہے کہ شاید وکیل حضرات ہیں وہ طلاقیں کروانے پہ زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن آپ کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کا اختلاف ختم کیا جائے اور ان میں آپس میں صلح پیدا کی جائے. کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کے اختلاف میں طلاق یا خلا میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ معصوم بچوں کا ہوتا ہے. ان معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن میاں بیوی کے اختلاف میں میاں بیوی کے جھگڑے میں جو بھینٹ چڑھتے ہیں وہ بچے چڑھ جاتے ہیں. وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکتی جس طرح ایک عام جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کا سامان پیدا کرتے ہیں. وہ جو بچے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں دوسرے بچوں سے. تو میں اپنے سننے والے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے سننے والے جو ناظرین اگر ان میں کسی میاں بیوی میں ایسا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو کم از کم اپنے بچوں کا ضرور سوچیں, بچوں کی خاطر جو ہے قربانی دیں. طلاق یا خلا لینا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, مسائل کو حل کیا جاتا ہے, مسائل سے منہ نہیں پھیرا جاتا. تو ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا نائنتھ آور ود ڈاکٹر مدثر نجفی, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد نوید چیمہ صاحب, جن کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. فیملی کیسز کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. اچھا سر, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فیملی کیسز ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہیں؟ فیملی کیسز کی کئی ٹائپس ہیں.
جن میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ مدعی کون بن رہا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے. سب سے پہلے اگر ایک عورت مدعی یا بنتی ہے, پلینٹف جسے ہم کہتے ہیں, جی جی, تو وہ ایک تو اپنی غنان و نفقہ خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے, اچھا, جس کو ہم کہتے ہیں مینٹیننس سوٹ کہتے ہیں. اسی طرح وہی عورت اگر چاہتی ہے تو خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہی عورت پھر دیگر بھی کئی سے کیٹیگریز ہیں جن کو کر سکتی ہے, عدالت میں جا سکتی ہے. تو یہ ٹائپ سے وہ ہیں کہ جو عورت کے معاملات کو ڈیل کرتی ہیں. اچھا. اسی طرح کچھ کیٹیگریز ہیں جو مرد کے لیے, جی جی, مرد کے پاس جو اپرچونیٹیز رائٹس ہوتے ہیں, جی جی, کہ مرد بھی فیملی کورٹ میں جا کے اپنے رائٹس جو ہے ان کو ریسٹور کروا کے ان کو بحال کروا سکتا ہے. وہ کیٹیگری ہوتی ہے. تھرڈلی ایک بڑی اہم کیٹیگری ہے اس میں فیملی لا میں, جو کہ اگرچہ گارڈین کورٹ کے ایمبٹ میں آتی ہے, وہ ہے کسٹڈی چائلڈ کی. اسی طرح جی 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 یہ ہے بالکل, اور میٹنگ یا وزیٹیشن چائلڈ کی. جی جی. اور اسی طرح یہاں پر میں اس کو مزید وسعت دوں گا کہ یہاں پر صرف میاں بیوی کا آپسی معاملہ نہیں ہے. جی جی. اگرچہ کئی بندے سے نابلد ہوں گے کہ اگر کوئی بھی ریلیٹو ہے, چاہے وہ دادی ہے, دادا ہے, نانی نانا ہے, یا کوئی بھی قریبی ریلیٹو ہے, وہ بھی جو ہے کسٹڈی وزیٹیشن کے رائٹ کو انووک کر سکتا ہے تھرو فیملی کورٹ. جی, اگرچہ اس کی پریکٹس بہت کم ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر انفارچونیٹلی کوئی بریک اپ ہو گیا کسی فیملی میں, ایک عورت اپنے بچوں کو سمیٹ کے کسی دوسرے شہر جا بسی ہے, جی جی, اور نیچرلی دادی دادا نانی نانا کوئی ہیں وہ مطلب دیکھنے کو ترس رہے ہیں, تو ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھرو فورس آف لا, ایک فیملی لا کے ذریعے اپنے وزیٹیشن رائٹ جو ان کو لا نے دیا ہے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ جو کسٹڈی رائٹس ہے, صرف والدہ ہی اپنے اولاد کو رکھ سکتی ہے, یا والد بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے اور اس کو اس کی پرورش کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا. بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ اس متعلق معاشرے میں بہت زیادہ بہام ہے. جی جی. عموماً دیکھا جاتا ہے جناب, جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں کے, جی جی جی, باپ کے نہیں ہیں. بالکل, قانون جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. جی, قانون میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جی بچے اس کے پاس رہیں گے اور دوسرے کے پاس نہیں رہیں گے, یا اس لمٹ تک رہیں گے, ایج تک دوسرے کے پاس نہیں رہیں گے. یہ صرف پیرامیٹرز ہیں. در حقیقت ہم نے کئی ایسے مقدمات دیکھے ہیں کہ جن میں ماں سے باپ کو دے دیے گئے بچے, باپ سے ماں کو دے دیے گئے. اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مقدمے میں ریسنٹلی جو ایک خالہ ہے, جی, خالہ کو بچوں کی کسٹڈی دی گئی ماں سے لے کر. تو ابھی آپ اس سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ در حقیقت کورٹ جب اپنا جو موشن لیتی ہے وہ صرف دیکھتی ہے کہ بچوں کی ویلفیئر کیا ہے. تو ویلفیئر آف دی مائنرز یا چلڈرن is the ultimate rule which has been observed by family court. تو ابھی کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے جو ہے, دیکھیں کسٹڈی کے معاملات تبھی ہوتے ہیں کہ جب پرماننٹ سپریشن ہو جائے. اگر خدا نخواستہ پرماننٹ سیپریٹ ہو گئے ہیں جوڑے, تو پھر کسٹڈی کا معاملہ تب ریز ہوتا ہے, یہ پہلے ریز نہیں ہوتا. اگر مخصوص کنڈیشنز اس کی ہیں لیکن وہ پریکٹس میں نہیں ہوتی زیادہ. اور جب کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا باپ کے حالات کیا ہیں, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, یا ماں کے کیا ہے, اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی ایک اسپاؤس جو ہے اگر کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہے کہ جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے, تو کورٹ ہمیشہ بچوں کو اس سے دور رکھتی ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ ایک میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا ریزنز ہیں جو کیا کہتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے جو شادی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے اور ڈیورس دینا چاہ رہے ہیں, جو کوئی کھلا لینا چاہ رہی ہے, سپریشن ہو رہی ہے, وہ آپ اپنے ایکسپیرینس میں آپ نے کوئی نوٹ کیا کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, میں یہاں پر آپ نے بڑا ایک خوبصورت سوال کیا ہے, اور اگر کاش کہ ہم جو میں اس کا جواب پیش کروں گا اس کے اوپر غور کریں تو شاید آلموسٹ سب کچھ ہی درست ہو جائے معاشرے میں. اچھا, ماشاء اللہ. وہ وجوہات نہیں ہے, وہ صرف ایک وجہ ہے. اچھا سر, وہ کیا وجہ ہے, جی کیا ریزن ہے؟ یہ میں مزید سمپلیفائی اس کو کر دیا ہے کہ وہ ریزنز بھی نہیں ہے کہ یاد رکھنے پڑے, صرف ایک وہ لفظ ہے جس کو ہم انٹالرنس, عدم برداشت کہتے ہیں. عدم برداشت. دیکھیں عدالتوں میں مقدمات کئی طرح کے آتے ہیں, خرچہ نہیں ملتا, ڈانٹ پڑتی ہے, مار پڑتی ہے, بے عزتی ہوتی ہے, مینٹل ٹارچر ہے, فزیکل ٹارچر, واٹ ایور اٹ از.
الٹیمیٹلی کہ جو ایک عدم برداشت ہے وہ کسی بھی اسپاؤس کے منسوخ کر سکتے ہیں، وہ در حقیقت یہ جو ہے مابین فریقین یہ اس حد تک لے آتی ہے اس بات کو کہ وہ ایک دوسرے کی شکل کا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ساتھ رہنا بھی اسی طرح گوارا نہیں کرتے، اسی طرح سپریشن ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر لیں کہ اگر تو ہم اپنے آپسی رویوں میں برداشت کا رویہ لے آئیں تو میرا نہیں خیال کہ فیملی کورس میں کوئی بھی مقدمہ زیر التوا رہے. جی جی اچھا ایڈوکیٹ صاحب شاید آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے، جیسے ہمارے معاشرے میں ڈفرینٹ کورسز کروائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کورسز ہے، لینگویج کورسز ہے، کوکنگ کورسز ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ وائف، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ بیفور میرج، اگر یہ ایک چھوٹا سا گورنمنٹ اگر اس کے اوپر توجہ دے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی جائیں کہ آپ ایک اچھے ہسبینڈ کیسے ثابت ہو سکتے ہیں، ایک اچھی وائف کیسی ثابت ہو سکتی ہے، اور ایک اچھی ماں کیسے آپ بن سکتی ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کئی مسائل جو ہیں وہ ڈومیسٹک جو ہیں. یہ آپ نے بڑا ایک شگفتہ انداز میں بات کی ہے، اور بڑی یہ اس میں میں ایک خاص بات جو ڈالنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کورسز گورنمنٹ دیکھیں سب کچھ ہے، گورنمنٹ کی جانب سے کورسز اگرچہ نہیں ہو رہے، لیکن جو ہمارا ریلیجن ہے، جو ہمارا دین ہے، اس نے اس میں جو تعلیمات دی ہیں، جی جی اگر ہم انہی کو دیکھ لیں اس میں بہت کچھ ہے. اسی طرح دیکھیں انوائرمنٹ ہے، چلو یہ مساجد میں یا مساجد میں اگر ہو جاتا ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ ہو جاتا ہے، کالجز میں ہو جاتا ہے یہ ارینجمنٹ کہ ان کو سکھایا جائے. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد، آپ کہیں جائیے گا نا، ہماری بڑی اچھی گفتگو جاری ہے، امید ہے کہ آپ اس سے کافی کچھ سیکھیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایڈوکیٹ نوید چیمہ صاحب کے ساتھ، اور لاسٹ ٹائم جب ہم بریک پہ گئے تھے تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے کورسز ہونے چاہیے کہ جس میں ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ وائف اور ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کورسز کا مطلب مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو ٹرین کر دیا جائے یا اسکلفل کر دیا جائے. تو ہر ایک آرٹ کے لیے ایک مخصوص کورس ہوتا ہے، اس کا مخصوص ایک ادارہ ہوتا ہے. جی جی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھا ہسبینڈ یا وائف بننے کے لیے یا اچھا ماں باپ بننے کے لیے جو کورس ہے وہ ضرور ہے. جی جی انسٹیٹیوٹ بھی ہے. جی جی لیکن وہ انسٹیٹیوٹ اپنا ایک گھر ہے جہاں پر ہم گروم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ماں باپ اگر تربیت اچھی کرتے ہیں، جی بالکل، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو جس میں جو ہے خواتین کی بھی ٹریننگ ہو جائے، مرد حضرات کی بھی ٹریننگ ہو جائے، تو ہمارے معاشرے میں سے بہت ساری جو فلاز ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. جی سوسائٹی میں ایک امن والی اور ضرورت بھی ہے اس معاشرے کی بہت زیادہ کہ ماں باپ جو ہیں جب ان کا بیٹا یا بیٹی جب نکاح کے بندھن سے بنتا ہے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ایکچولی ہوتا یہ ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہو چاہے وائف کی طرف سے ہو، ان لاز میں یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے نیچے نہیں آنا، آپ نے اپنے ایگو کو ہرٹ نہیں کرنا. آپ نے جناب کیا کہتے ہیں نیچے نہیں لگنا، خود جو ہے اوپر رہنا، دوسرے کو نیچا دکھانا. جب یہ کوڈنگ ہوگی نا سر تو پھر وہاں پہ جو ہے یہ ہمارے فیملی کورس جو ہے نا وہ بھرے ہوں گے. اس میں وہاں پہ جو کھلائی ہوں گی اور ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق ہی دیں گے اور جو وائفز ہوں گی وہ کھلائی دیں گی. اچھا لیکن آپ نے بڑی اچھی وجہ بتائی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ انٹالرنس جو ہے عدم کہ کہتے ہیں برداشت، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اچھا سر ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں اس بارے میں، ریزنز آپ نے ہمیں بتا دی. جی میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے سجیشن. دیکھیں میں ایک ایز اے وکیل کے طور پہ یا ایک
مطلب کہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا ہے، میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں ریلیشنز کوئی بھی ہیں، کسی بھی قسم کا ریلیشن ہے، وہ سروائیو تبھی کر سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگو کو سیکریفائس کر دیں. سیکریفائس سر، سیکریفائس تو مانگتی ہے، جو بھی قربانی ہے نا آپ اس کا دیں گے، اس کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ اچھا ہی نکلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم لوگ ہیں، ہم جو ہے نا اپنی ایگو کو ہرٹ نہیں کرتے، ہم اپنا جو اپنا کیا کہتے ہیں اندر ہمارے بت ہے نا، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے. یہی اصل مسئلہ ہے. تو یہ اگر ہماری سوسائٹی میں یہ ہو جائے، دونوں طرف ہسبینڈ اور وائف دونوں میں اگر ایگو کا عنصر ختم کیا جائے، کم سے ختم نہ ہو، کم سے کم ہو جائے، تو پھر بھی ہمارے مسائل جو ہیں کافی جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اچھا ناظرین، میں یہاں پہ ایک آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ خلا یا کیا کہتے ہیں طلاق کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ کن وجوہات پہ ہوتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے جلدی شادی کرنا، مطلب کہ اگر تو لڑکی کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، 30-32 کی ہو گئی ہے، تو جناب کوئی بھی رشتہ جو ہے ملا، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اس کی کانٹ چھانٹ نہ کی، ہوم ورک نہ کیا، اس کی لڑکے کے فیملی بیک گراؤنڈ لڑکے کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی. چونکہ لڑکی کی عمر شادی کی گزر چکی تھی، ایک پرپوزل آیا تو گھر والوں نے اسی کے ساتھ شادی کر دی. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، یا کیا کہتے ہیں کچھ کوتاہیاں تھیں. دوسری جو وجہ ہے وہ ناظرین میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ جو لڑکا لڑکی جو ہے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان ایک دفعہ جو آپ جذباتی ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب جذباتی ہوتے ہیں نا، جب وہ آپ کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہی جس کے ساتھ آپ بھاگ کے شادی کرتے ہیں، آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا اس بات میں کہ دیکھیں یہ جو بھاگ کے شادی کرنا یا جسے لو میرجز کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ نا کچھ زیادہ ستم ظریفی ہوتی ہے. در حقیقت بھاگ کے شادی جو کرتے ہیں، جی یہ بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی فیملیز جانتی ہیں کہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں حائل کر دی جاتی ہے. میرے خیال میں اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں کہ فیملیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر کہیں لائکنگ ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو واقعی میں ایک ریزنیبل گراؤنڈ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپریشیٹ کریں اور ان کو سپورٹ کر دیں، ریدر دین کہ آپ انہیں سپریس کریں. ابھی جو ایک جوڑا تھوڑے اپنے اخراجات لے کے فرار ہو چکے اپنے گھر سے، جس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جس کے پیچھے مقدمات کی لائن لگ چکی ہے، گواہ و تاوان وغیرہ وغیرہ کی، اب وہ جوڑا بیچارہ قسم پرسی کے حالات میں جب جہاں رہے گا، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پہننے کو کچھ نہیں ملے گا، تو ڈیفینیٹلی اسٹریس پیدا ہوگا. ابھی یہی اسٹریس جو ہے وہ اگر اس کو مطلب کہ ایک مخصوص شکل اختیار کر جائے گا، جس کو عموماً کہا جاتا ہے محبت ختم ہو گئی ہے، جو غبار اتر گیا، ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنے مسائل میں گھر جاتے ہیں، لہٰذا ان کی پرائرٹیز کچھ چینج ہو جاتی ہیں، محبت اسی طرح رہتی ہوگی ان کے پیچھے. ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا بالکل ہو گیا. اچھا سر، میں نے ایک اور جو پوائنٹ پڑھا ہے وہ اسٹیٹس سے امپریس ہو کے جو ہے نا شادیاں کی جاتی ہیں. جیسے لڑکا جی امریکہ تھا، صرف 1 یا 2 ماہ کے لیے ادھر پاکستان میں آیا ہے، اور جناب خبر پھیل گئی ہے پورے محلے میں کہ جناب انہوں نے شادی کرنی ہے، 1-1.5 منتھ میں انہوں نے شادی کر دینی ہے. تو کچھ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس امپریس ہو جاتے ہیں اور فوراً بچی کی شادی کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر جو نوبت ہے یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ پھر کورٹ کا رجوع کرتے ہیں، کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر کھلا نہیں. دیکھیں یہ ویری کرتا ہے، اگر تو مس ریپرزنٹیشن ہے، ہاں جی، کہیں سے بھی میلا فیڈلی کو مس ریپرزنٹیشن غلط بیانی کی گئی، زیادہ تر ہوتا یہ مس ریپرزنٹیشن ہی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فیسینیشن ہے، یہ فیسینیشن ہے ہو، وہ ہے. اور سر ایک اور آپ شاید میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. جی، جو نفسیاتی پرابلم ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہم ان کو نا مرض سمجھتے ہی نہیں. جی بالکل بجا. اور مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک ڈاکٹر کی رائے ہونی چاہیے دونوں طرف سے، ہسبینڈ اور وائف دونوں طرف سے، کہ یہ مینٹلی طور پہ فٹ ہیں، مینٹلی طور پہ یہ ہیلدی ہیں. یہ تو نہیں ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلم میں آنے والے دنوں میں
जो है ये कोई प्रॉब्लम फेस करें। तो लेकिन ये ऐसी चीज़ है, देखिए आपने बात की बड़ी अच्छी है, मेंटली एक बंदे का स्कैन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो होता है। ना होता है, और मेरे ख्याल से ये हो भी क्यों नहीं सकता, क्योंकि बड़ी एक मशहूर बात हम सुनते हैं कि किसी भी मर्द को जांचने के लिए कि वो कैसे मिजाज का हामिल है, उसके घोड़े से या उसकी बीवी से पूछा जाए। तो ये मतलब एक मिसाल है, यानी कि कहने का मकसद है कि ये वो पैरामीटर्स हैं कि जब इतना माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करे एक बंदा, एक मखसूस एक हालत में होता है, फिर कैजुअल होता है, फिर उसके अंदर से उस मामला जो जाहिर होते हैं, तो ये एक ऐसा टेस्ट है कि जिसके बारे में कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इसको नापा जा सके। लेकिन किसी हद तक हम इसको जी देख सकते बिल्कुल, हैं, किसी गुफ्तगू हद करके तक आप कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके, आप जब रिश्ता करते हैं आप देखें। अभी जो पहले दिन ही आपसे बात करते हुए अकड़ मजाज हो, ठीक है, और उसमें आपको ईगो नजर आती हो, तो फिर आप अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके मिजाज से नहीं है तो जैसे कुफ जो है, कुफ एक होना चाहिए, उसमें ये चीज़ें भी हैं, हाँ जी। मिजाज एक होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया की नाकाम तरीन बीवी जो है वो दुनिया की नाकाम तरीन माँ होती है। तो ये भी देखना चाहिए कि आप जो मेरी बहनें ये प्रोग्राम सुन रही हैं, आप एक अच्छी बीवी बने, उसके बाद एक अच्छी माँ बने, और एक माशरे को जो है सेहतमंद माशरा पैदा करें, सेहतमंदी की तरफ लेके जाएं। जैसे दूसरी बीमारियां हैं वो तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन ये जो नफसियाती प्रॉब्लम्स है ये नज़र नहीं आती, और अनलकली हमारे माशरे में इन अमराज को मर्ज समझा भी नहीं जाता। अच्छा सर, अगर आप जो हमारी डिस्कशन अब तक हुई है इसको आप ज़रा इसका सिनॉप्सिस बयान कर दें। जी तो मैं इसमें देखें, आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं बेसिकली टेक्निकल अंदाज में हमारी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं हो रही, एक कैजुअल मैनर में हम दर हकीकत जी हमारे प्रोग्राम जी है ही इश्यूज ही हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि लोग अगर सुन रहे हैं तो वो समझें, अपने हकूक़ को भी समझें क्या है, अपने राइट्स, लेकिन वो एक बेहतरी की तरफ गामजन हो। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है, कुछ अलहदगियाँ भी मजबूरी बन जाती हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना भी ये भी ज़रूरी बन जाता है, ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने रवैयों को देखें, इस तनाजुर में देखें कि कैसे हम अपनी फैमिली लाइफ को बचा सकते हैं। देखें, मैं यहाँ पर एक वहम का इजाला करना चाहता हूँ, फैमिली कोर्ट्स की जो अव्वलीन प्रायोरिटी है वो फैमिली लाइफ को बचाना है, कतन किसी तौर पे रिकंसिलिएशन कराना। जी बिल्कुल, रिकंसिलिएशन जो है यही मंशा है और यही हासिल है, और इसीलिए जब फैमिली मुकदमा किया जाता है उसकी जो स्टेजेस हैं कि समन होता है पार्टी अगला, फिर वो रिप्लाई देता है, आगे पेश होता है, फिर रिकंसिलिएशन होती है। अगर रिकंसिलिएशन में मामला नहीं निबटता तो फिर शहादत ली जाती है दोनों फरीकैन की जानिब से, उसके बाद अब शहादत कंप्लीट हो जाती है तो एंड में कोर्ट फिर रिकंसिलिएशन करती है कि शायद अभी मामला हो जाए। तो इसी तरीके से जो डेली, क्योंकि हम रोज़ कोर्ट्स में देखते हैं, हम खुद इसका हिस्सा हैं कि चाहे वकील साहब चाहे वो लड़की की जानिब से लड़के की जानिब से हैं, कोर्ट में हत्तुल मकदूर जज साहब के जरिए निगरानी कोशिश तीनों यही करते हैं कि इनमें रिकंसिलिएशन हो जाए, होना भी चाहिए एक अच्छा मुआशरा, तो ये तश्कील देने के लिए अमल बहुत अच्छा है। तो यही सिनॉप्सिस भी हमारी गुफ्तगू की यही है कि आप खुदारा अपने इस मामले को समझें, अपनी मैरिटल लाइफ को जहाँ तक हो सकता है बचाएं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके साथ वैसे मसाइल दरपेश हैं कि सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस स्टेज, तो उस वक्त आप जनाब अपनी जो राइट्स हैं उनको आप बिल्कुल आप देखें और उनके हक के लिए आप लड़ें, जो आपको हक दिलाई भी जा सकते हैं। इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं समझता हूँ कि जो विजिटेशन का एक प्रोसेस हमें दिया गया है फैमिली लॉ की जानिब से, बहुत अहम है कि अगर कोई भी तलाक की सूरत में मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे किसी जगह मिलने नहीं दिए जा रहे वालिद को या वालदा को, और वो उन्हें परमानेंटली रखना भी नहीं चाह रहा या रख नहीं सकता या रख पा नहीं रहा, तो इस सूरत में भी विजिटेशन का जो राइट है वो किसी सूरत उससे नहीं लिया जा सकता। विजिटेशन जो है वो इनकी जो है पेरेंट्स की, और इसी तरह विजिटेशन ग्रैंड पेरेंट्स की और दूसरे रिश्तेदारों की, ये एक अल्टीमेट राइट है जो कोर्ट लाजमी ग्रांट करती है। बहुत खूब। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं द नाइन्थ आवर विद डॉक्टर मुदस्सिर नजफी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नवीद चीमा साहब, और अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हम आएंगे और दोबारा जो है गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से जारी करेंगे। एक मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین، ہماری جو گفتگو تھی وہ فیملی کیسز کے بارے میں تھی. اچھا یہاں پہ میں ایک کوٹیشن، کسی دانا کی کوٹیشن ہے، بڑی زبردست کوٹیشن ہے، ہارٹ ٹچنگ کوٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نادان عورت جو ہے نا نادان عورت شور کو غلام بنا کر خود ساری زندگی غلام کی بیوی بن جاتی ہے، اور دانا عورت جو ہے وہ شور کو بادشاہ بنا کر خود ملکہ بن جاتی ہے. یہ صرف چھوٹا سا فرق ہے دانا اور نادان عورت کا، کیا کہ وہ اپنے خامند کو جو ہے وہ غلام بناتی ہے اور خود پھر غلام کی بیوی بن جاتی ہے، اور جو دانا عورت ہوتی ہے وہ خود جو ہے اپنے شور کو بادشاہ بناتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد ملکہ بن جاتی ہے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب، آج کی گفتگو میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے کافی اس سے سیکھا ہوگا، لرننگ ہوئی ہوگی، اویئرنیس آئی ہوگی. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. وی آر ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ انشاءاللہ آپ کو سر گائے بگائے ہم اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کرتے رہیں گے، اور جو لاز ہیں، ڈفرینٹ جو لاز ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.